امام الانبیاء ہمارے لیے آسانیاں لے کر آئے، ہمارے لیے جو دین لے کر آئے وہ آسان دین لے کر آئے۔ میں طہارت سے شروع کرتا ہوں۔ طہارت سے اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی رفع حاجت سے فارغ ہو کر آیا ہو یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، پس تمہیں پانی نہ ملے فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو پاک مٹی سے تیمم کر لو، فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ، اور اسے اپنے منہ اور ہاتھوں پر مل لو، وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا، اللہ بہت معاف کرنے والا بے حد بخشنے والا ہے۔ یہ ہے آسان دین۔ پانی اگر میسر نہیں ہے، غسل فرض ہو چکا ہے، پانی اگر میسر نہیں ہے تو پاک مٹی سے تیمم کر لیں، یہ وضو بھی ہو جائے گا اور غسل بھی ہو جائے گا۔ کتنی آسانیاں ہیں۔ اسی طرح اگر کسی کا وضو ٹوٹ جاتا ہے اس کے لیے آسانی ہے، وہ دوبارہ وضو کر لے، اور ایک ہی وضو سے اگر اس کا وضو قائم رہتا ہے 2 3 4 نمازیں، جتنی بھی نمازیں وہ ایک وضو سے پڑھ سکتا ہے وہ پڑھ سکتا ہے۔ پانی اگر میسر نہیں ہے یا ایک بندہ بیمار ہے، ڈاکٹر نے منع کیا ہے غسل نہیں کرنا، تو وہ تیمم کر کے وضو بھی کر سکتا ہے، تیمم کرے گا تو غسل بھی ہو جائے گا۔ اتنا آسان دین ہے۔ ایک دفعہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو ان کے ساتھ بھیجا، ایک مہم پر روانہ کیا۔ رات کو صبح جب اٹھے نا تو ان پر غسل فرض ہو چکا تھا۔ اب اس علاقے میں شدید سردی تھی، بڑے پریشان ہوئے کہ اگر میں نے غسل کیا تو کہیں میں فوت ہی نہ ہو جاؤں۔ قرآن کی آیت ذہن میں آئی کہ اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنی جانوں کو قتل نہ کرو، إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ بہت مہربان ہے۔ تیمم کیا، غسل فرض ہو چکا تھا، پانی بھی میسر تھا لیکن سخت سردی تھی، غسل نہیں کیا، پانی سے اور مٹی سے تیمم کیا اور صحابہ کو نماز پڑھا دی۔ جب وہاں سے واپس آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات رکھی، اے اللہ کے نبی غسل فرض ہو چکا تھا، پانی بھی میسر تھا، لیکن مجھے ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں غسل کروں، سردی بہت زیادہ تھی اور کہیں میری جان نہ چلی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سنی، مسکرائے، فلم یعنف، بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ نے ان کی سرزنش نہیں فرمائی، تم نے کیا کیا؟ پانی میسر تھا تو غسل کیوں نہیں کیا؟ تمہاری نماز نہیں ہوئی؟ آپ نے کوئی سرزنش نہیں فرمائی۔ یہ ہے دین آسان۔ پھر ہمارے لیے کتنی آسانیاں ہیں۔ سردی کا موسم آ رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے یہ آسانی فرما دی، صبح آپ وضو کر کے موزے پہن لیتے ہیں، جرابیں پہن لیتے ہیں، تو آپ ایک دن اور ایک رات ان جرابوں پر، ان موزوں پر مسح کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ سفر پر گئے ہیں، مسافر آدمی 3 دن اور 3 راتیں ان موزوں اور جرابوں پر مسح کر سکتے ہیں۔ کتنی آسانی کر دی ہمارے۔ لیکن ہمارے کچھ علماء جو ہیں لوگوں کے لیے مشکل میں ڈالتے ہیں، اور نہیں جرابات مسح نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی دین آسان لے کر آئے، انہوں نے مشکل بنا دیا۔ جرابوں کے بارے میں جو ہے نا وہ خود اپنی طرف سے موٹی ہونی چاہیے، چمڑے کی ہونی چاہیے، فلاں ہونی چاہیے۔ جب اللہ کے نبی نے فرمایا جرابوں پر مسح کرو تو کرو، یہ تو آپ نے بتایا ہی نہیں ہے کہ اتنی موٹی ہونی چاہیے، کہ باریک نہیں ہونی چاہیے۔ جرابوں پر مسح کریں، آسانی اسی کے اندر ہے، اور آسانی جو ہے دین ہمارے پاس جو ہے وہ آسان دین۔ جرابوں پر مسح کریں، موزوں پر مسح کریں۔ اور پھر پہلی امتوں کے لیے
پہلی امتوں کے لیے ہوتا تھا کہ انہوں نے عبادت صرف عبادت خانوں میں جا کر کرنی تھی، لیکن ہمارے لیے امت محمدیہ کے لیے اللہ نے یہ آسانی کر دی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ مجھے 5 ایسی چیزیں عطا کی گئی ہیں جو میرے علاوہ کسی اور نبی کو نہیں دی گئی۔ ان میں سے ایک یہ ہے وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، میرے لیے ساری زمین مسجد اور مٹی پاک بنا دی گئی ہے، اور میری امت کے جس شخص کو جہاں نماز کا وقت ہو جائے اسے چاہیے کہ وہیں نماز پڑھ لے۔ بخاری کی حدیث ہے۔ آپ سفر پر جا رہے ہیں، نماز کا وقت ہو چکا ہے، قریب کوئی مسجد نظر نہیں آ رہی، کوئی شہر نظر نہیں آ رہا، تو آپ گاڑی روک کر، پانی بھی اگر میسر نہیں ہے تو مٹی سے تیمم کر کے سڑک کے کنارے ہی آپ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ پوری زمین مسجد اللہ نے بنا دی ہے امت محمدیہ کے لیے، کتنی آسانی کر دی ہے، پوری زمین جو مٹی ہے اس کو پاک کر دیا گیا ہے۔